جو رافضی ہے، جو شیعہ ہے، وہ کچھ بھی کریں، وہ اس کا دھرم ہے۔ گائے کا پیشاب پینے والے پی رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ ہم انہیں جا رہے ہیں روکنے؟ تمہارا مذہب ہے، تم جانو، تم کھاؤ، تم پیو، تم جانو۔ ایسے ہی رافضیوں کا مذہب ہے، رافضی جو مانے، جو کرے، وہ اس کا دھرم، اس کا مذہب ہے۔ ہم گفتگو ان سے کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بزرگوں کو ماننے والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو خواجہ کا دیوانہ، غوث کا مستانہ، صابر کا پروانہ کہتے ہیں۔ میں گفتگو ان سے کر رہا ہوں کہ تم سنیت کا نام لے کر، سنیت کے لباس میں، سنیت کے لفافے میں یہ جو رافضی عقائد رکھ رکھ کے تمہیں دیے جا رہے ہیں، تم غور کرو، اس بات کو جان لو کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر بات کو کتابوں میں تحریر فرما دیا۔ اور اہل سنت کی کتابیں چھان کے دیکھو کہ مذہب اہل سنت کی کتابوں میں اہل سنت نے جو تاریخ مرتب کی ہے، اس تاریخ میں یہ عید غدیر کی حیثیت کیا ہے؟ تو خود فرمایا تاریخ ابن اسیر کے اندر کہ یہ سراج الدولہ نام کا ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس نے 352 ہجری میں یہ تمام چیزیں شروع، اس نے یہ سب عید غدیر یعنی غدیر خم کی خوشی میں کیا، اور باجے ڈھول بجوائے گئے، اور یہ دیکھنے کا دل تھا، بڑا اس نے شان و شوکت کا اظہار کیا۔ امام ذہبی وہ فرماتے ہیں کہ سن 352 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو رافضیوں نے عید غدیر منائی اور بگل بجایا، اور صحرا میں عید کی مثل نماز بھی پڑھی۔ اور البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ 352 ہجری کے 18ویں ذی الحجہ کو معز الدولہ نے بغداد کو سجانے اور سنوارنے کا حکم دیا، اور یہ کہ رات میں بازاروں کو کھول دیا جائے جیسا کہ عید کی راتوں میں کھلی رہتی ہیں، اور یہ کہ بگل اور دف بجائے جائیں، اور عمرہ اور پولیس چوکیوں کے پاس چراغاں کیا جائے، یہ سب عید غدیر، غدیر خم کی خوشی میں۔ تو وہ وقت عجیب تھا اور یہ دیکھنے کا دن تھا۔ اور حافظ ابن کثیر نے اخیر میں جو جملہ فرمایا، اور وہ صریح بدعت سیئہ تھا، دین کے سرے خلاف تھا، دین میں ایک نئی ایجاد تھی، دین میں ایک ایسی ایجاد تھی جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف تھی، جو مزاج رسول کے خلاف تھی۔ ان چیزوں کی بنیاد 352 ہجری میں رکھی گئی۔